لیکن سوشل میڈیا پر ایک تصویر گردش کر رہی ہے اور یہ تصویر بہت زیادہ کیوٹ ہے، بہت زیادہ خوبصورت تصویر ہے، جہاں پر ایک معصوم بچہ، بڑا خوبصورت بچہ، فوجی کی وردی اس نے پہنی ہوئی ہے اور وہ اینکر عمران ریاض خان صاحب کو سلوٹ کر رہا ہے۔ فوجی کی وردی میں عمران ریاض خان صاحب کو سلوٹ کر رہا ہے۔ سامنے بیٹھا ہوا شخص پاکستانی صحافت کا سورج اینکر عمران ریاض خان ہے، جو بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ اس بچے کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں چمک ہے، اس کے چہرے کے اوپر مزاحمت والی داڑھی ہے۔ یہ وہ داڑھی ہے جو 4 ماہ میں اگی ہے جب عمران ریاض خان ایک بدترین تشدد، ظلم، زیادتی، ایک بدترین یعنی ایک ایسے ٹائم سے گزر رہا تھا کہ جسے الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس ٹائم میں گزر رہا تھا اور اس ٹائم کی داڑھی اینکر عمران ریاض خان صاحب کے چہرے کے اوپر موجود ہے اور وہ داڑھی بھی چمک رہی ہے، لیکن اس بچے کو بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ ایک تو اس کے اوپر جو کمنٹری ہوئی ہے وہ کمنٹری یہ ہو رہی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کے بھائی کو یہ تصویر نہیں شیئر کرنی چاہیے تھی، یہ تصویر مارکیٹ میں آنی نہیں چاہیے تھی، اس تصویر کے بہت سارے میننگ نکل سکتے ہیں۔ اور پھر منصور علی خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ عمران ریاض کو پیس آف مائنڈ لینا چاہیے، اس تصویر کے بعد عمران ریاض کے لیے ہوپ سو، آئی ہوپ سو اور کوئی مصیبت نہ آئے، آئی ہوپ سو اور زیادہ مشکلات نہ آئے۔ تو میری سمجھ سے باہر تھا کہ کس طرح کی کمنٹری ہے، یعنی یہ لوگ کیا بات چیت کر رہے ہیں جو ایسی کمنٹری کر کے اس طرح کے فلرز چھوڑ کر یہ ایک تاثر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے عمران ریاض خان صاحب ایک طرف کھڑے ہیں اور پاکستان کے ادارے دوسری طرف کھڑے ہیں۔ اب یقین مانیں، ایک ریالٹی ہے پاکستان کے اندر، یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی باپ کا یہ خواب ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا فوجی بنے، اس کا بیٹا فوج میں جائے، اس کا بیٹا اس ملک کے لیے قربانی دے، اور فوج کی اس وردی سے ہمیں شہیدوں کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ یہ وردیاں ہمارے سروں کا تاج ہیں، یہ فوج اور یہ فوجی یہ ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب رجیم چینج کے تو کریٹک ہیں، رجیم چینج کی جو تمام تر لوگ شامل تھے یا جنہوں نے رجیم چینج کی تھی، جو مخصوص قسم کے شخصیات تھی، ان کے وہ شدید کریٹک رہے ہیں، لیکن آف دا ریکارڈ، آن دا ریکارڈ، کسی جلسے میں، کسی تقریر میں، کسی بھی گیدرنگ میں عمران ریاض خان صاحب نے کبھی بھی کسی ادارے کے، پاکستان کے کسی بھی ادارے، ایون عدلیہ کی، پاکستان کی بیوروکریسی کے بھی، یعنی کسی کے ساتھ بھی ذاتی طور پر انہوں نے کوئی ایسے الفاظ بھی استعمال نہیں کیے۔ یہ بات درست ہے کہ رجیم چینج کے حوالے سے عمران ریاض پاکستان کی ایک بہت بڑی آواز ہے، بہت ہی مؤثر آواز ہے، انہوں نے امپیکٹ ڈالا ہے، انہوں نے لوگوں کو بہت ساری چیزیں بتائی ہیں جو ان کو پتہ نہیں تھی، لہٰذا عمران ریاض ایک بڑی وائس ہے جو رجیم چینج کے اوپر بات چیت کرتی ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ خواب نظر آ رہا ہے، ان کی آنکھوں میں وہ چمک نظر آ رہی ہے کہ جہاں پر ایک والد فخر محسوس کرتا ہے کہ اس کے بچے نے فوجی کی وردی پہنی ہوئی ہے۔ مجھے یاد ہے ہم سب بھی، ہماری ترجیح ہوتی تھی بچپن میں کہ ہم عید والے دن بھی فوجی کی وردی پہنے۔ اس فوج کا اور عوام کا ایک رومانس ہے، اس فوج کا اور عوام کا ایک پیار ہے، لیکن بدقسمتی سے ایسی کمنٹریز کر کے نہ صرف عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے ایک تاثر بنایا جا رہا ہے، بلکہ پاکستان میں ایک تاثر چھوڑا جا رہا ہے کہ جیسے کچھ مخصوص لوگ عمران ریاض خان صاحب کو بھی اس میں شامل کر کے جیسے یہ اداروں کے خلاف کھڑے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو کمنٹری ہے، یہ زہر آلود کمنٹری ہے، یہ عجیب و غریب سا تاثر ہے جو دیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک باپ کے لیے اور فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا بچہ ایک اسکول کے ایونٹ میں جا رہا ہے اور وہ اسے خوشی سے دیکھ رہا ہے کہ میرے بچے نے فوجی کی وردی پہنی ہوئی ہے، اور وہ جو اپنے والد کو سلوٹ کر رہا ہے، پاکستان کے جھنڈے کو سلوٹ کرنے کے بعد وہ اپنے والد کو ہی سلوٹ کرے گا، وہ اینکر عمران ریاض خان صاحب کو ہی سلوٹ کرے گا۔ یہ وہی والد ہے جو ہر جگہ پر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا رہا ہے۔ ہم نے ہتھکڑیوں میں دیکھا ہے کہ عمران ریاض خان پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا رہا ہے، اور پاکستانی فوج یعنی جب یہ جان دیتے ہیں، جب اپنے خون کا آخری قطرہ بہاتے ہیں، تو ان کے منہ سے تب بھی آواز نکلتی ہے کہ پاکستان زندہ باد۔ بہت سارے ایسے جوانوں کو میں جانتا ہوں آج جن کی لاشیں بھی واپس فیملی کو نہیں ملی، جنہوں نے اپنی جان قربان کی ہے، بڑے خوبصورت جوان ہیں۔ یعنی اس وقت جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس وقت بھی فوجی جوان فوج کی وردی پہن کر بارڈر کے اوپر کھڑا ہے، اس وقت بھی وہ اپنی جان دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ لہٰذا اس طرح کی کمنٹری نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کی جو ایک تشریحات مختلف چھوڑی جاتی ہیں یا فلر چھوڑے جاتے ہیں، یہ بڑے عجیب و غریب ہیں، یہ بڑا غلط تاثر دیتے ہیں، اور یہ تاثر ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ عمران ریاض خان ہو یا پاکستان کے اندر کوئی بھی ہو، اپنے اداروں سے محبت کرتا ہے، اداروں کے ساتھ اس کی یعنی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کرکٹ کے بعد پاکستان میں اگر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو اس ادارے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اب منصور علی خان صاحب اس ولاگ میں یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ عمران ریاض خان کے حوالے سے بہت زیادہ آوازیں میں نے اٹھائی، میں بھی آوازیں اٹھاتا رہا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے جو پاکستانی میڈیا نے دھواں مارا ہے، اتنا کسی نے بھی دھواں نہیں مارا۔ ایک تو 4 ماہ جس اذیت سے اس بندے نے گزارے ہیں، اس کے اوپر وہ کتاب بھی لکھے گا اور ظاہر ہے تاریخ بتائے گی، ہماری نسلوں کو یہ بات پتہ چلے گی کہ عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ کیا گزری۔ میری جب ان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ مجھے مارا گیا شروع کے دنوں میں، اور جب مجھے مارا جا رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ کبھی نہ کبھی یہ گواہی آئے گی اور کوئی نہ کوئی باہر آ کر گواہی دے گا کہ جب مجھے مارا جا رہا تھا تب بھی میں کہہ رہا تھا پاکستان زندہ باد۔
اور میں مارنے والوں کو کہتا تھا کہ مجھے مارو لیکن ساتھ نعرہ لگاؤ پاکستان زندہ باد. انتہا ہے محبت کی, انتہا ہے یہ محبت کی. تو لیکن منصور علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جی آواز اٹھاتے ہیں, میڈیا نے دھواں مارا ہے. جی سچی جو بات ہے, میڈیا بزدل ہے. یہ سارے جو لوگ ہیں اس سسٹم کے بینیفیشریز ہیں, یہ واقعتاً لفافہ جرنلزم ہے جو پاکستان کے اندر ہوتی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ نئی نئی ٹائیاں پہن کے, نئے نئے کوٹ پہن کے, داڑیاں شیو کر کے سوڈو انٹلیکچوئلز یعنی سگمنڈ فرائڈ بنے رہتے ہیں. لیکن سچی بات یہ کہ انہوں نے کوئی کرائسس نہیں کریٹ کیا. پاکستان کے کسی اینکر نے اپنے ساتھ عمران ریاض خان کی تصویر نہیں رکھی, کسی نے کوئی شرٹ پہن کر نہیں آیا, تو کوئی آواز نہیں اٹھی. یعنی اسلام آباد کے اندر ہم پروٹیسٹ میں جاتے تھے تو بہت ساری آوازیں ہوتی تھی جو بڑی پیچھے رہ جاتی تھی, جو بہت زیادہ چھپ جاتی تھی. لہٰذا آواز انہوں نے کوئی بھی نہیں اٹھائی, اور میڈیا نے کوئی کرائسس نہیں کریٹ کیا. اس بندے نے خود بھگتا ہے, آج جو کچھ ہوا ہے وہ اس بندے نے خود ہی بھگتا ہے. تو لہٰذا یہ میڈیا بڑھ کے مار رہا ہے. لیکن اس دور کی حکومت کا اندازہ لگا لے. شاہد خاقان عباسی صاحب مجھے انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں میں عمران ریاض کو جانتا ہی نہیں ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں عمران ریاض خان کون ہے. یعنی ان کے انٹرویوز میں کئی دفعہ گئے لیکن وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں عمران ریاض خان کون ہے. اس کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ, ایک طرف بندہ غائب ہوا ہے, وہ انہوں نے ڈیبیٹ شروع کر دیا. اچھا جی وہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے یا پھر صحافی ہے, یعنی پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں صحافی ہے کہ نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ حکومت نے ڈیبیٹ کیا شروع کی تھی اور یہ اس کے اوپر میڈیا خاموش رہا. انہوں نے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر رولا نہیں ڈالا, یہ خاموشی انہوں نے اپنائی ہوئی تھی. اچھا اس کے بعد شہباز شریف صاحب اب یہ کر کہتے ہیں کہ جی عمران ریاض ہمارے دور میں غائب ہوا تھا. او ہو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. جی مجھے پتہ ہوتا تو میں پتہ نہیں عمران ریاض خان صاحب کو بازیاب کروا لیتا, لیکن عمران ریاض خان صاحب غائب ہے. یہ ایک شرمناک ہے پاکستانی میڈیا کے لیے کہ پاکستان کی سب سے بڑی آواز, بہت بڑی آواز غائب رہی, اس کے اوپر ظلم ہوا, لیکن ہم لوگ یا پاکستان کا میڈیا اس کے اوپر بات نہیں کر سکا, کرائسس نہیں کریٹ کر سکا. اور اب ایسی چیزوں کے اوپر جب عمران ریاض خان صاحب اپنی نارمل لائف کی طرف آ رہے, جہاں پر ان کے بچے, ان کی فیملی, عمران ریاض خان صاحب خود, ان کی صحت محسوس ٹھیک ہو رہی ہے, ان کی طبیعت ٹھیک محسوس ہو رہی ہے, ان کی باڈی ویٹ گین کر رہی ہے, وہ دوبارہ سے اپنے اسی لے میں آ رہے عمران ریاض خان صاحب, تو ایسی تشریح کر کے, ایسی چیزوں کو ٹویسٹ کر کے ایک دفعہ پھر ایک عجیب و غریب سا تاثر عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے دیا جا رہا ہے. اس کے